بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. یہ مکتوبات معصومیہ ہے نا، اس کو ہمارے حضرت مجلس میں برابر سناتے تھے، بہت سناتے تھے. وہ سلسلہ تھوڑا بہت جاری ہے، میں بھی سناتا رہتا. کوئی وضو ہے شیخ حمید، انہیں کے نام یہ خط لکھ رہے ہیں. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے ان کے، 7,000 خلیفہ. خیر، بسم اللہ الرحمن. محبت آثار شیخ حمید، دعا و سلام. محبت آثار شیخ حمید، دعا و سلام. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. یہ بہت زندگی بھر یہی کہتے رہے احوال. ہم لوگ اسی کو مواخذہ ہوتا رہا، کسی چیز کو مواخذہ نہیں. اپنے احوال کو، باطنی احوال کو لکھنا معمولی بات نہیں ہے. اولا تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کیا لکھے کیا نہ لکھے. جو لکھنے کی بات ہے وہ لکھنے سے آدمی گھبراتا ہے بہت. ایک ہفتے میں حالات کی اطلاع ضروری تھی. ہم لوگ حضرت تشریف لائے، اوپر رہتے تھے، نیچے آئے کوپاگنج میں سب لوگ تھے. نیچے میرا خیال مجھے عبدالحلیم صاحب بھی رہے ہوں گے، جاوید صاحب بھی رہیں گے، سب لوگ نیچے، ہم لوگ تھے اوپر سے. ہم لوگ آپس میں کوئی بات چیت کر رہے تھے، لیکن وہ بات حضرت کو پسند نہیں آئی. اسی دن کہا کہ آپ لوگ حالات کی اطلاع کیا کیجیے. ہر ہفتہ کوئی معاملہ ہم لوگ کو نہیں رہتا تھا، لیکن یہی رہتا تھا، لکھا نہیں لکھا، لکھا نہیں لکھا. اور اس پر باقاعدہ جواب دیتے تھے. ہمارے پاس کتنے ہوں گے، 50 ہیں ہی نہیں. اس کے خطوط بہت غور سے ہر ایک کے خط کو بغور پڑھتے تھے اور باقاعدہ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے جواب. ایک کام سمجھتے تھے اطلاع احوال. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کام پر لگنے کی توفیق دے. میں سب سے پہلے اطلاع احوال ہے. لکھ رہے ہیں خواجہ محمد 7,000 خلیفہ. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. یعنی کہ اب طریق میں اب عمل کرنا نہیں، خالی بات کرو، یہ نہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. ایک شعر خواجہ صاحب کا، ان کی دیوار میں کچھ نہ رہتا، یہی شعر رہتا بھی کافی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہت حضرت سے بہت خواجہ صاحب کے اچھی خاصی وہیں رہتے ہی تھے، خانقاہ میں سناتے رہتے تھے. بعد میں جنگل چلے جاتے تھے، تھانہ موڑ کے، وہاں سناتے تھے. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ایک صاحب بہت بڑے حملوں میں سب سے بڑے وہی تھے، تو خط لکھنے کو تھا. ہر کوئی سے مستثنا نہیں تھا، نہ مولی عبدالحلیم نہ مولی حلیم، سب کو لکھنا ہے ہفتے میں اپنے حالات. تو ایک سب سے بڑے تھے، انہوں نے لکھا حضرت کا یہ قانون کے بجائے قانون لکھا. کہا دیکھو، اسی وجہ کہتے ہیں لکھا کرو، تم کو املا بھی نہیں آتا جب تک دیکھو گے نہیں. بھائی قانون کا چھٹی کا بڑے قصبے ہے. تو اس پر بہت حضرت کو ہو گیا کہ میں اسی وجہ کہتا ہوں خط لکھا کرو، تاکہ تمہارا املا بھی درست ہو جائے.
بہرحال اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو، ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. یہ نہیں کہ اب تم کامل ہو گئے، کچھ کرو نہ کرو تو پہنچ گئے. اندر ہی رہ امید خراش و می تلاش، اندر ہی رہ می خراش و می تلاش، تا دم آخر دم فارغ بباش. آخر دم تک فارغ نہیں ہونا. بہت شروع ہی سے ہم سنتے آ رہے ہیں حضرت سے شیطان ایک عابد کے پاس گیا کہ اب ہمارے پنجے سے قبضے سے چھوٹ کے اب تم وہاں جا رہے ہو. کہا نہیں، ابھی جو ایک لمحہ باقی وہ بھی چھوٹ گیا تب ہم سمجھیں گے، وہ بھی لمحہ تمہارے مکر سے فریب سے چھوٹ گیا تب جانیں گے. اندر ہی رحمی خراش و می تراش، اندر ہی رحمی خراش و می تراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. یہ مکتوبات لکھے ہیں، تبھی تو نقل ہے مقبول. مجدد صاحب کے، خواجہ محمد معصوم کے خطوط ان کے ہیں یا ان کے پاس لکھے ہیں. نہیں خود لکھ رہے ہیں شیخ حمید کے نام. احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ہم میں سے کسی کا مواخذہ نہیں، کسی خاص بات پر نہیں ہوتا. یہی مواخذہ تھا، خط نہیں لکھ لیتے ہم لوگ بھی. ہفتے میں ایک مرتبہ لکھنا اپنے حالات، معمولی بات نہیں. ظاہر طبیب کو پورا حال لکھنا مشکل ہے، بہت سے لوگ نہیں لکھ پاتے. بہرحال اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. اطلاع احوال بہت ضروری. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. خدمت مولا میں اللہ تعالیٰ کے آج کا دن کام کا دن ہے. آج کا دن کام کا دن ہے. کل کا دن اجرت کا دن ہے. کل اجرت ملے گی. وقت کار میں منتظر اجرت ہو بیٹھنا دراصل اپنے آپ کو اجرت سے باز رکھنا. کام کے دن اجرت طرف پڑ گئے تو اجرت ملے گی، یہاں بھی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حضرت کیا ہے اطلاع ضروری ہر ہفتے میں. بعض ہم لوگ کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھیں، نہ لکھنے پر کہا یہی لکھ دیا کرو. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں لکھو ضرور. ادائے خدمت میں لذات کے در پہ نہ ہو. ادائے خدمت میں لذات کے در پہ نہ ہو. لذت ملے تو عبادت کرنا نہیں. اگر لذت دیں تو نعمت ہے. نہ دیں نعمت، نہ دے تو دامن اطاعت ہاتھ سے نہ چھوڑو. لذت کے لیے عبادت نہیں ہے. عبادت میں تو کچھ جہد مجاہدہ کرنا ہوگا. بندگی سے مقصود محنت و مشقت ہے. ہم لوگ کو توفیق دے.
دو رکعت نماز اشراق بھی آدمی نہیں پڑھتے. کوئی عالم تھے جلدی جانے لگے، تو ان کے شیخ نے کہا کیوں اتنی جلدی ہے؟ کہا پڑا کام رہ گیا. کہا اچھا، میں نے سمجھا کہ اشراق کی نماز تم نے نہیں پڑھی، اس کی بنا پہ اتنی جلدی ہے. لکھا ہوا مکتوبات میں. بندگی سے مقصود محنت و مشقت ہے، جس میں نفس و خواہش کی مخالفت ہے، نہ کہ وہ عیش و راحت جس کے ہوا ہوس متغنی ہے. لذت بھی مقصود نہیں ہے. لذت میری تو عبادت کیا، نہیں میری تو چھوڑ دیا. نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ایسی اطاعت کی. واتبع سبیل من اناب الیہ، یہی ہے نا، جو ہماری طرف ان کا طریقہ اختیار کرو. وہ لذت و راحت جو اس طرف سے عطا کی جاتی ہے وہ اور ہی چیز ہے، وہ اللہ ہی دیتا ہے. لیکن وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، یہ طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ طاعت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، چھوڑ دیا. بہت طریقے ہیں، جامع کتاب ہے. حضرت بھی سناتے تھے، اس میں ہماری ہمت نہ ہوتی تھی، سناتے ہی تھے برابر. پھر اس میں چاہے تھوڑی دیر بعد دوسرا رنگ آ جائے، لیکن یہ کہ سناتے ہی تھے. لیکن وہ اردو میں نہیں تھی، فارسی میں تھی. وہ میرے خیال ہے کہ علامہ جب تشریف لائے تھے تبھی یہی سنایا تھا. وہ چونکہ ایک عطیہ ہے، اس اطاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کرو. پڑھو ذکر شکل. ظہر بعد ہم سب لوگ تھے، جاوید صاحب سب لوگ بیٹھ گئے، شاید مولوی عبد الحلیم بھی رہے ہوں گے. بیٹھے ہم لوگ بیٹھے، کوئی بات کر رہے تھے، حضرت اوپر رہتے تھے کوبائے میں. آج سب لوگ اس ہنسی ہنسی کی بات میں مشغول تھے. سب اکابر ہمارے تھے، ہم لوگ بات حضرت نے اسی دن کہہ دیا کہ آپ لوگ ایک ہفتے میں ضرور حالات کی اطلاع کیا کیجیے. اس کی سزا ہے کہ آپ نے اس وقت بڑے لوگوں کے پاس اسی دن سے اطلاع ہر دن ہر ہفتے میں اب جمعرات کے دن کس کو چھٹی کی یاد اسی فکر میں اطلاع دینی ہے حضرت کو اپنے حالات. ایک حکیم ظاہری حکیم کو پوری اطلاع دینا مشکل رہتا، نہیں بدلا پاتا اپنے ظاہری امراض کو، تو باطنی امراض کو جس کے ظاہر کرنے میں بھی شرم معلوم ہوتی ہے یا جی میں. حضرت کا ہی کام تھا جاری تھا بہت. اس پر باقاعدہ جواب لکھتے تھے سب پر. معلوم کتنے ہوں گے اسی میں لکھے، دکھا دوں گا کبھی. سب ہے، ایک بھی رائے نہیں ہے، سب دیکھے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، اسے طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. عطیہ اللہ دے نہ دے، آپ کے ذمہ طاعت کرنا ہے، طاعت پر عطیہ کا دینا اللہ کا اعتماد، وہ ان پر رکھو. دے تو دے دو، نفع پیا اطاعت تو ہوگی. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں. اس میں بھی محنت ہوتی ہے. کھیل کود میں کتنی محنت مشکل. ہار جاتے ہیں لڑکے جب پھر مزید محنت کرتے ہیں, یہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہ بھی ایک مجاہدہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کر کے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں اور امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. اپنے عمل سے نہیں, اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں, وہ اجر دیں گے. طاعت کو بھی اس کی رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھیں. طریقہ نہیں, تقریب سمجھا گئے. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے. مجدد صاحب کے برف ہزارہ نہیں سناتے تھے چونکہ فارسی میں بھی دقیق یہ آسان کر کے پیش کر دیا امت کے سامنے. ہے کہ نہیں دے عبارت بھی جو مولانا نسیم صاحب نے ترجمہ کیا وہ بھی. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں. امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. طاعت کو بھی اسی کے رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھیں. انہوں نے توفیق دیا تو آپ نے طاعت کیا. ایک بات تو اللہ بھی نہیں کر سکتا آدمی, اللہ ہی توفیق دیتا ہے اپنے نام لینے کی. دیکھا ہم نے دیہاتوں میں رمضان کا مہینہ ہے, ایک جگہ کوئی درخت وغیرہ ہوتا ہے سایہ دار, سب جمع ہو جاتے ہیں دیہاتی, سوائے گپ شپ کے کچھ پورا روزہ اسے گپ شپ میں ختم کر دیتے ہیں. وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے, اسے طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. طاعت تو مل گئی, عطیہ ان کا کام ہے دیں گے. تحصیل حالات طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں اور امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. طاعت پر بھروسہ نہ کرو, رحمت الہی اسی کی برکت سے رحمت بھی مبذول ہوگی تمہاری طرف. طاعت کو بھی اس کی رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھیں اور اسی کی توفیق اس کو منسوب کریں. اپنے حول و قوت کو اس معاملے میں بالکل دخل نہ دو. تمہارا حول صرف خداوندی, توفیق ہے خداوندی. تکبر و عجب سے برطرف رہیں. اگر کبھی حول و قوت کو اپنی طرف عائد ہوتا دیکھیں تو حول و قوت کو اپنی ذاتی چیز سمجھیں تو اس پر نادم. حول و قوت کو اپنی ذاتی ہم کر رہے ہیں تو اس پر نادم و مستغفر ہوں. استغفار کریں, اطاعت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں. ہم جامع حضرت بہت سناتی تھی لیکن میرا خیال اس وقت اردو نہیں تھی, فارسی میں سنا علماء تو اس سے رجوع عام ہو گیا تھا. علماء کا جو من کا سنا فارسی میں سناتی تھی تو اردو بہت عمدہ اردو میں. اطاعت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں اور اپنی اطاعت کو شان درگاہ قدس نہ جانیں. اطاعت بھی کرو تو یہ سمجھو کہ ہم نے حق ادا کر دیا. یہ ندامت اور یہ استغفار رفتہ رفتہ دید حول و قوت عجب و تکبر کا علاج کرو.
کر دیں گے اپنے کامیابی کو. اب عبادت کرو لیکن عبادت کو اللہ کی طرف سے توفیق سمجھو. اعمال کو قابل قبول بنا دیں گے اللہ کا. تم کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کو بنانے والا ہے. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ نیک عمل کر. ایک بزرگ نے کہا کہ نیک عمل کر اور استغفار کر، طریقہ بندگی یہی ہے. کل تصوف کو نچوڑ. نیک عمل کر اور استغفار کر، طریقہ بندگی یہی ہے. خلاصہ سب لکھ دیا ہے. خواجہ محمد اکثر سنا کرتے تھے. اس میں فارسی میں تھی، مجھے وہ ہو گئی ہمارے. فارسی کا ترجمہ بھی کرتے تھے شاندار. یہ تو اب بہت عمدہ ترجمہ، صحیح ترجمہ ہے. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ نیک عمل کر اور استغفار کر، طریقہ بندگی یہی ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اس کے بعد لکھ رہے ہیں خواجہ، دادیں تو راز گنج مقصود نشان. مقصود کا نشان ہم نے بدلا دیا. خط والا لکھ رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے جن کو لکھا. دادیں ترا از گنج مقصود نشان، مقصود کا نشان بتلا دیا. گرمان رسیدیں تو، اسے بتا دیا کہ اگر ہم نہیں پہنچے تو تم پہنچ جاؤ اس کے ذریعے سے. اس میں ہم بخلے نہیں کرتے. ایک کام کی چیز ہے ہمارے پاس تو ہم تم کو بتا دیتے ہیں. ہم تو نہیں کر سکے، تم کر لو. دادیں تراد گنج مقصود نشان، گرما نہ رسیدیں تو شاید برسی. اللہ ہم سب لوگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنے دربار میں ہماری جگہ بنائے. اللہ تعالیٰ کی رضا. الہی مقصود من توئی و رضا تو، محبت و معرفت خود بھی دے. یہ دعا تو بہت کرنا چاہیے. الہی مقصود من توئی و رضا تو، محبت و معرفت خود بھی دے. ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور اس کے فوائد کو عام و تام فرما دے. ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما اور اصلاح فرما دے اپنے فضل و کرم سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.